بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کو قرض معاف کرنے کی تائید کرتا تھا۔ اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں۔ پہلے نمبر پر پریشانی، دوسرے نمبر پر غم، تیسرے نمبر پر بھوک، اور چوتھے نمبر پر دیر سے سونا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن، کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات سن کر غش کا کر گر پڑے اور فرمایا، اے اللہ پاک، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزرتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتی ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہے۔ پہلے نمبر پر آنکھوں کا خشک ہونا۔ آنکھوں کے خشک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کسی انسان کے آنسو نہ ٹپکے۔ انسان کو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی جب انسان اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر دل کا سخت ہونا۔ دل کے سخت ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کی دل میں خوف ختم ہو جائے، یعنی کسی انسان کا دل آخرت کے لیے یا کسی انسان کے لیے یا مسلمان کے لیے نرم نہ ہو، یہ بھی بد نصیبی کی پہچان ہے۔ تیسرے نمبر پر دنیا سے امید لگانا۔ دنیا سے امید لگانے سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی انسان سے امید نہیں لگانی چاہیے، امیدیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے لگانی چاہیے۔ جو لوگ انسانوں سے امید لگاتے ہیں وہ بھی بد نصیب کی پہچان ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے دنیاوی چیزوں کا لالچ کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا داری کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں وہ اکثر اللہ تعالیٰ کے دین کو بھول جاتے ہیں۔ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز سے قیمتی ہے، لہٰذا یہ عارضی دنیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیاوی چیزوں کا لالچ نہ کرے بلکہ دین الہی کا لالچ کرے۔ تعالیٰ ہم سب کو نصیبی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔